السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیر مطالعہ سورہ مبارک کا نام سورۃ العلق ہے۔ یہ 19 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا ہے، اس لیے کہ سورہ مبارک کی پہلی 5 آیات پہلی وحی شمار ہوتی ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام پہلا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سورہ مبارک کا شان نزول بالتفصیل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج ہم اس سورہ مبارک کو انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا ہے انسان کو لوتھڑے سے۔ منی کے قطرے کو اللہ رب العالمین نے اپنی کامل قدرت کے ذریعے سے خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر وہ سخت ہو کر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ذریعے سے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اور پھر 4 ماہ بعد اللہ رب العالمین اس کے بدن میں روح پھونک دیتے ہیں، اور 5 ماہ بغیر سانس لیے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا رہتا ہے، مگر وہی بچہ پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہوا نہ ہو تو مر جاتا ہے۔ کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کم و بیش 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے جہاں ہوا کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اقرأ، آپ پڑھیں، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا، ان چیزوں کی تعلیم دی جن کا اس کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ دنیا کا علم حاصل ہوا، آخرت کا بھی علم حاصل ہوا۔ دیکھیں آج انسان جانتا ہے اس عظیم کتاب کے ذریعے سے کہ وہ اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، اس کے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اسے دوسری مخلوقات سے الگ کیوں پیدا کیا گیا، اور جب وہ یہاں سے جائے گا تو اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد اس کی زندگی کا کیا سلسلہ ہے۔ اس عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ علم انسان تک پہنچا دیا، اور نبی علیہ السلام نے خوب تشریح فرما دی اس کی۔ اس کے علاوہ دنیاوی علوم، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو روشناس کروایا، کیونکہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے انسان نے زندگی گزارنی ہے، تو جو جو چیزیں اس کی ضرورت کے لیے ہوں گی، اس کے فائدے کے لیے ہوں گی، ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج دیکھیے انسان آئے روز نئی سے نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے۔ کبھی سمندروں کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زن ہے، کبھی آسمان کی وسعتوں کے اندر اڑتا پھرتا ہے، اور دوسرے سیاروں تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت کیا تو سب سے پہلا آپ کا مد مقابل ابو جہل تھا، جو مقابلے پہ آن کھڑا ہوا۔ یہ بڑا بدتمیز، اکھڑ مزاج اور ضدی آدمی تھا، مگر اس کا انفلوئنس بھی مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ ابو الحکم کے لقب سے جانا جاتا تھا، یہ وہاں کا چیف جسٹس تھا گویا، لوگ اس سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ اس نے سمجھا کہ لوگ اگر ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر میری سرداری تو خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اس نے مخالفت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر انسان سے مراد ابو جہل ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک انسان یعنی ابو جہل البتہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ اور نافرمانی کیوں کر رہا تھا؟ ارآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا، بے پرواہ دیکھتا تھا اپنے آپ کو مالی اعتبار سے، اور مالی اعتبار سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر دوسرا مالدار ترین شخص تھا۔ پہلا نمبر ولید بن مغیرہ کا تھا، جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر ابو جہل تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الی ربک الرجع،
بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، قیامت کو نہ بھولنا، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہ وہی یاد دہانی ہے، یہ وہی ذکر ہے جو تقریباً گزشتہ بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو ریمائنڈ کروایا ہے، کیونکہ وہاں پر اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین نے اسی تذکرے کو چھیڑا ہے اور اس کی یاد دہانی کروائی ہے کہ قیامت کو نہ بھولنا، رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہو گے، کتنا کھا لو گے، کتنا استعمال کر لو گے ان نعمتوں، کتنا عرصہ سرکشی اور نافرمانی کرو گے۔ ایک دن تو رب کے پاس جانا ہے اور پھر نتائج بھگتنا ہے۔ جس آدمی کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ رب تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور پھر مجھ سے اس زندگی کے بارے میں وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی ہے، اول تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، اور اگر بمقتضائے بشریت اس سے گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اس پر اصرار نہیں کرے گا، فوراً توبہ کرے گا۔ اور وہ آدمی جو موت، قبر اور آخرت سے بے فکر ہے، اس کی زندگی حیوانوں والی ہے، جو چاہے کرتا پھرے، آخرت میں وہ رسوا ہی ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، یعنی ابو جہل کو، وہ روکتا ہے عبدن اذا صلی، عبدن سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ منع کرتا تھا۔ پہلی وحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتلایا کہ اس وقت نفلی نماز تھی، فجر، چاشت اور عصر کی، یہ 3 نمازیں آپ مسجد حرام کے اندر ادا فرماتے تھے، اور اس وقت مسجد حرام کا رقبہ بھی بہت تھوڑا سا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تو ابو جہل کہتا اگر میں نے دوبارہ آپ کو دیکھا نا نماز پڑھتے ہوئے تو آپ کی گردن کو چل دوں گا، الیاذ باللہ۔ چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ جس وقت یہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، حملے کا ارادہ کیا، پھر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگا مجھے خندق نظر آئی جس میں آگ ہی آگ تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ بتلائیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم کرتا ہو، وہ اچھا کام کرتا ہے، اس لیے یہ منع کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا ہے تم نے اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور اعراض کرتا ہے حق سے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس سرکش کی تمام حرکات کو، یعنی ابو جہل کی تمام کرتوتوں کو۔ یہ جو روکنے والا ہے بد کردار ابو جہل، جس کا نام عمر بن ہشام ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے، اور کب تک یہ روکے گا اور کس کس کو روکے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ رحمان شروع کی ہوئی تھی۔ کافروں نے آ کر اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس کے بعد ہم طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ پہلے جو لوگ ہم پر سختی کرتے تھے اب سختی نہیں کرتے تھے بلکہ خوف کھاتے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے مظلوموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، غلاموں پر، لونڈیوں پر، کمزوروں اور غریبوں پر۔ پھر فرمایا کلا لئن لم ینتہی، خبردار خبردار، البتہ اگر وہ روکنے والا باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، البتہ ہم گھسیٹیں گے پیشانی سے پکڑ کر، یعنی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے ان کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی ہمارے فرشتے آئیں گے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ اور یہ ہوتا کون ہے ہمارے بندوں کو نماز سے روکنے والا؟ ابو جہل تو یہ بھی کہتا تھا کہ میری مجلس تو آدمیوں سے بھری ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کون ہے؟ یہ خباب، یہ بلال اور چند اور کمزور لوگ اس طرح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن پر آپ فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزُّبَانِيَةَ، بس وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو،
ان محفل اور مجلس والوں کو جن پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، بلائے ان کو، ہم بلائیں گے سندع الزبانیہ، ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ زبانیہ فرشتوں کے اس محکمے کو کہا جاتا جو سختی کے ساتھ مجرم سے جرم کا اقرار کرواتے ہیں، جیسے پولیس والے مار مار کر جرم کا اقرار کرواتے ہیں، اور بعض بے گناہ بھی اقرار کر لیتے ہیں مار سے بچنے کے لیے۔ فرشتوں کا یہ محکمہ بہت سخت ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، جان قبض کرتے وقت کافروں کے منہوں اور پشتوں پر کوڑے برساتے ہیں۔ وہ مرنے والا ہی جانتا ہے جو اس کے ساتھ اس وقت بیت رہی ہوتی ہے، دوسروں کو علم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ ہم بلائیں گے اپنے پٹائی کرنے والے گروہ کو، خبردار لا تطیعوا، آپ اس کافر کی اطاعت نہ کریں، نماز سے نہ روکیں، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے ڈٹ کر نماز پڑھیں، واسجد، اور سجدہ کریں اپنے رب کے سامنے، واقترب، اور قرب حاصل کریں سجدے کے ذریعے سے اپنے رب کا۔ اس کافر کے کہنے میں مت آئیے۔ اور یہ آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے، اور جس نے بھی اس آیت مبارکہ کو سنا ہے اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، لہٰذا وہ کسی بھی نماز کے ساتھ سجدہ تلاوت کرے۔ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبکہ پیغام ساری امت کو ہے کہ کسی کے کہنے میں مت آئیے۔ کسی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کوئی بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، اس کی ان چیزوں کی وجہ سے متاثر مت ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے تمام کرتوت، اس کے تمام کارنامے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، میرے اور آپ کے بھی۔ اور ایک دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر سب کا انصاف ہو جائے گا، رکنے والوں کا بھی اور نہ رکنے والوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔